ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سینے کا بھیڑا مخاطب ہی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں. جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ توجہ تھوڑی سی دیں گے. جی اللہ کیا حکم ہے؟ میں بڑی لمبی بات مختصر وقت میں سنانے چلا ہوں. جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. اور میں اس کا معنی اپنے ذوق میں کروں تو یوں کرنا چاہوں گا. اللہ فرما رہے ہیں دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے. ساڈے پنجابی چ کہندے نے، اتنے تو زیادہ مویتی ہونے نے، وہ ساڈے پنجابی چ کہندے نے کڑ کڑ کدے تے آنڈے کدے. اللہ فرماندے نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں. اور اگر کوئی نعرہ لگائے پھر وہ نہ آئے دامن اسلام میں تو اس کی میں ایک مثال عرض کرنے چلا ہوں. پیپلز پارٹی کی رکنیت کوئی حاصل کرے اور جا بیٹھے لیگیوں کے جلسے میں تو پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس آ جائے گی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہو پی ٹی آئی کا بندہ جا بیٹھے پی پی میں تو ان کی پریس کانفرنس آ جائے گی، اس سے ہمارا کوئی تعلق. اور تو اور جمعیت کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، یہ چار چہرے پہچان لو ساڈے کچھ نہیں لگدے. کونی میری گلا سمجھ جی آ رہی سمجھ. پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے. کیوں؟ کڑ کڑ کدے. میں ایک مثال عرض کرنے چلا ہوں، پھر اگلی بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. یہ آپ کی توجہ ہو جائے گی تو بات چلے گی، ورنہ پھر انشاءاللہ شعر ہی سناؤں گا جو پہلے سے آپ کو بھی آتے ہیں اور مجھے بھی آتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنا نائب کھڑا کیا اور فرمایا یہ میرا نائب ہے، اس کو سجدہ کرو. اس کو سجدہ. براہ راست حکم ملائکہ کو دیا، اگرچہ کرنا سب نے تھا لیکن براہ راست حکم ملائکہ کا. یہ میرا نائب ہے، اس کو سجدہ کرو. جنہیں براہ راست حکم دیا وہ مان گئے. اکڑا وہ جسے براہ راست کہا ہی نہیں، جسے براہ راست کہا ہی. اب جملہ سنیے گا. اللہ نے فرمایا یہ میرا نائب ہے، اس کو سجدہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا نائب ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا نائب ہے. وہاں براہ راست حکم ملائکہ کو، ملائکہ مان گئے. اکڑا وہ جسے کہا نہیں، اس نے کالک ملنی تھی مل لی. یہاں براہ راست حکم صحابہ کو، صحابہ مان گئے. اکڑا وہ جسے کہا ہی نہیں، جسے کہا ہی. رب کی پریس کانفرنس آج کی فخرج فخرج منہا فإنک رجیم. نکل جا، گیٹ آؤٹ، میرے دربار سے نکل جا. کیوں؟ ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمان اسے کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جب اسلام کا نعرہ لگایا جائے تو پھر اپنی مرضی سے عقیدہ بھی نہیں چنا جاتا. جب اسلام کا نعرہ لگایا جائے پھر اپنی مرضی سے شخصیات بھی نہیں چنی جاتی. عقیدہ بھی ماننا ہے جو رب نے دیا ہے، شخصیات کو بھی ماننا ہے جو دامن اسلام میں آ کر حضور کے قدموں میں آتی ہیں یا حضور کے نکاح میں آتی ہیں یا حضور کے گھرانے میں آتی ہیں. میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ پہلی بات، عقیدے کا پہلا جز، رب کی توحید میں کوئی لچک دکھائے تو وہ پھر مومن نہیں رہتا. اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے. ختم نبوت میں کوئی لچک دکھائے تو وہ پھر مومن.
نہیں رہتا. کوئی کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے تو وہ پھر مومن نہیں رہتا. حضور کے گھرانے کی کوئی بے ادبی کرے تو وہ پھر مومن نہیں رہتا. رب کی توحید پہ کوئی لچک دکھائے اس کا پھر دامن اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حاتم طائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. ادھر حاتم طائی کا نواسا بیٹھا, ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا, میرے نانا کا محل تھا, محل کے 8 دروازے تھے, اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے. ادھر سے آ کے لے لینا, ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ کے لے لینا. وہ جیسے ہی چپ ہوا اب حسین بولا, اور حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے, میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے, کبھی یہ بند ہو سکتا ہے, کبھی اس دروازے والا سو سکتا ہے, کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے. اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی, رات میں آ تیری مرضی, صبح میں آ تیری مرضی, شام میں آ تیری مرضی, صحت میں آ تیری مرضی, بیماری میں آ تیری مرضی, خوشحالی میں آ تیری مرضی, تندرستی میں آ تیری مرضی. چھوٹا ہے آ, بڑا ہے آ, عورت ہے آ, مرد ہے آ, جہاں ہے وہیں پر آ. اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے, اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے. وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ, حبشی ہے یہ قرشی, ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری, لاحت کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق, فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے, سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے, مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. عقیدہ توحید میں لچک آئے تو پھر بندہ مومن نہیں رہتا. عقیدہ ختم نبوت میں لچک آئے تو پھر بندہ مومن نہیں رہتا. میں ایک صرف دلیل ختم نبوت پہ عرض کرنے چلا ہوں. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, حجۃ الوداع کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے. اللہ آواز دیتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم, محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم اکملت لکم, آپ کو کام کریں وہ کام پورا ہو جائے اسے کہتے ہیں کام مکمل ہو گیا. آپ اسی کام کو خوبصورتی سے کریں اسے کہتے ہیں کامل ہو گیا. اسی کام کو اور خوبصورتی سے کریں اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا. مکمل نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے, کامل نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. اکملت ایک اور معنی کرنے چلا ہوں کامل کا. کامل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ کوئی نئی چیز اس میں داخل کی جا سکتے. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم, محبوب دین کامل ہو گیا, اس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے نہ کوئی نئی چیز داخل کی جا سکتی ہے. اسلام کامل ہے, نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ کچھ نیا داخل کیا جا سکتا ہے. کلمہ کامل ہے, نہ کوئی جز نکالا جا سکتا ہے, اس کلمے میں نہ کوئی جز داخل کیا جا سکتا ہے. اذان کامل ہے, اس میں سے نہ کوئی لفظ نکالا جا سکتا ہے نہ کوئی نیا جملہ اذان میں داخل کیا جا سکتا ہے. الیوم اکملت لکم, محبوب کی جماعت پیغمبر کامل ہے, اس میں سے کسی صحابی کو نہ نکالا جا سکتا ہے نہ کسی غیر کو صحابی بنایا جا سکتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا, کامل ہو گیا. میرے آقا آخری نبی, آخری شریعت لے کر لے آئے تشریف.
اور اللہ یہاں پر کیا خوبصورت ایک انداز بیان فرما رہے ہیں قرآن میں، الیوم اکملت لکم، 4 کم ہیں اس آیہ مبارکہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین ہے اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ میں نے جب محبوب کو دین دے دیا تو اب یہ دین محبوب کا ہے، اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اللہ تو مکی اور مدنی نہیں ہے، لیکن قرآن کی صورت کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. لیکن یہاں پر اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ محبوب آپ کا دین، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب یہ تیرے سامنے جو کھڑے ہیں صحابہ، انہیں کہے صحابہ اب یہ دین تمہارا ہے. جن کا دین ہے کیا وہ خود دین میں نہیں ہے؟ صحابہ کا دین ہے تو کیا خود صحابہ دین سے باہر ہیں؟ اگر صحابہ دین سے باہر ہیں پھر تو کوئی بھی دین میں نہیں ہے. اگر صحابہ مومن نہیں ہیں تو پھر تو کوئی بھی مومن نہیں ہے. اگر صحابہ متقی نہیں ہیں پھر تو کوئی بھی متقی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دین اتارا اور فرما دیا یہ دین اب ان کا ہے، اور وہ دین لے کر صحابہ نے پوری دنیا میں پہنچایا ہے. عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جاؤد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. جزاکم اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ دین اب صحابہ کا ہے. دین کس کا؟ جن کا دین ہے وہ خود دین سے باہر ہے، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے. اگر صحابہ دین میں نہیں ہے تو پھر دین میں ہے کیا؟ اگر صحابہ میں دین نہیں آیا تو پھر دین آیا کس میں ہے؟ الیوم اکملت لکم. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا، ادھر بچہ پیدا ہو ادھر والدین چلے جاتے ہیں بوتیک اور گارمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس لے آئیں. بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تب اسے 0 سائز کا لباس نہیں آتا. بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تب 5 سال والا لباس نہیں آتا. بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے تب اسے 8 سال والا لباس نہیں آتا. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ جاتا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا، اب یہی رہے گا. وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اپنے قد کو مقررہ قد کو پہنچ گیا، اب 6 میٹر کپڑا لگتا ہے. وہ اگر 50 سال کا ہو گیا تب بھی اتنا ہی لگے گا. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم شریعت لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے، جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی تو اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا. تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. وہ لباس جو آقا لے کر آئے، وہ لباس جو میرے آقا لے کر آئے، اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد میں پہنوں تو میں مومن بنتا ہوں. اس لباس کو آپ پہنے تو آپ مومن کہلاتے ہیں. اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد آپ کا مرشد، آپ کا استاد، آپ کا پیر آپ کو پہنائے تو آپ متقی بنتے ہو. اور وہ لباس آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں. آج اگر کوئی وہ لباس پہنتا ہے جو پیارے آقا لے کر آئے ہیں، شریعت کا لباس، تو وہ کہتا ہے میرے جیسا پرہیزگار کوئی نہیں، میرے جیسا متقی کوئی نہیں، میرے جیسا مومن کوئی نہیں.
प्यारे आका ने अपने हाथों से सदाकत का लिबास पहनाया है अबू बकर को। प्यारे आका ने अपने हाथों से अदालत का लिबास पहनाया है उमर को। प्यारे आका ने अपने हाथों से सखावत का लिबास, हया का लिबास पहनाया है उस्मान को। शुजात का लिबास पहनाया है अली को। सियासत का लिबास पहनाया है मुआविया को। तहारत का लिबास पहनाया है हुसैन को। इसीलिए हमारे अकीदे का ये हुस्न है कि सहाबा हक हैं। सदाकत का लिबास प्यारे आका ने खुद पहनाया। कोई ये ना कह दे कि बस जोश में आकर मैंने ये जुमला बोल दिया। प्यारे आका जब मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील अमीन साथ हैं, प्यारे आका फरमाते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका तशरीफ लाए, यूं सामने आके दो जानू होकर बैठ गए हजरत अबू बकर। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर, यूं आमने सामने बैठे हैं जनाब अबू बकर दो जानू होकर, बड़े मुअद्दब अंदाज में बैठा करते थे, दो जानू होकर बैठे। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्रील आए थे। हजरत अबू बकर ने निगाहें ऊपर नहीं की, निगाहें झुकाई हुई हैं। निगाहें झुकाए हुई अर्ज किया सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। यूं आमने सामने बैठे। अबू बकर जिब्रील आए थे, सदक़त या रसूल अल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेकर गए, सदक़त या रसूल अल्लाह। मुझे लिटाया, सदक़त या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदक़त या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा था, सदक़त या रसूल अल्लाह। जन्नत से अनवारात लाया था जिब्रील, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। ऊपर यूं फिर हाथ फेरा, सीना ऐसे बंद हो गया जैसे चाक हुआ ही नहीं, सदक़त या रसूल अल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदक़त या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदक़त या रसूल अल्लाह। नबियों का इमाम बनाया गया, सदक़त या रसूल अल्लाह। बर्राक चढ़ी, पहला आसमान, चौथा, सातवां, सदक़त या रसूल अल्लाह। सिदरा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जिब्रील रुक गए, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं अर्शों पे पहुंचा, सदक़त या रसूल अल्लाह। मुझे जन्नत दिखाई गई, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैंने जहन्नम को देखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जब सारी बात हो चुकी, अब हजरत अबू बकर ने निगाहें उठाई और निगाहें ऊपर करके कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब प्यारे आका ने जब सुना कि अबू बकर ये कह रहा है, अब प्यारे आका का जवाब सुनिए, आले नजर के लिए, आले ज़ौक़ के लिए। प्यारे आका के सामने बैठे हैं जनाब अबू बकर, और अबू बकर कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका सुन के फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। जिसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, जिसको सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, जिसको सिद्दीक खुद मुर्तजा ने कहा, यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। आज अगर कोई ये कहे, आज अगर कोई ये कहे कि वो हजरात इक्तिदार के लिए, इक्तिदार की गरज से, औहदे और मनसब के लालच में प्यारे आका के पहलू में थे, तो आज तक मैंने कोशिश की है कि मैं नफरतों की नहीं मोहब्बतों की बात किया करूं। तो मैं मोहब्बतें पहुंचाने के लिए उन लोगों के जहन पर जिन्होंने ये सुन रखा है कि सहाबा इक्तिदार और औहदे का लालच रखते थे, उनके हवाले एक बात करना चाहता हूं। जब हजरत अबू बकर विसाल का वक्त करीब आया, दुनिया से रुखसत होने लगे, तो बुलाया हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान को करीब बुलाकर हजरत अबू बकर फरमाते हैं, अबू बकर, हजरत अबू बकर फरमाते हैं उस्मान, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, मैं अपने बाद खिलाफत के लिए नाम तजवीज करना चाहता हूं, लिखो। हजरत उस्मान ने कलम कागज लिया। हजरत अबू बकर बोले मेरे बाद खलीफा। जुमला यहां तक पर था तो हजरत अबू बकर, क्योंकि नकाहत थी, कमजोरी थी, बीमारी थी, नींद की आगोश में चले गए। हजरत उस्मान ने जल्दी से जुमला मुकम्मल कर दिया, मेरे बाद खलीफा उमर होगा। किताब रखी, उठकर चले गए। कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर बीदार हुए, बुलाया उस्मान को, क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। हजरत उस्मान पढ़ के सुनाते हैं कि मेरे बाद खलीफा उमर होगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उस्मान, अगर तू अपना नाम भी लिख लेता मुझे मंजूर था, लेकिन मैंने लिखवाना उमर ही था। बुलाया हजरत उमर को, हजरत उमर को बुलाया गया।
آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے اس کی حاجت نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں. لاہور والو, میں نے بالکل بھی ابتدا میں ایک دفعہ کہا کہ بولیے گا, اس کے بعد میں مزاج سمجھا, میں نے نہیں کہا اور اب بھی نہیں کہوں گا, لیکن یہ جملہ مسکرا کے سن لیجئے گا. اس جملے پر ماتھے پہ بل اچھے نہیں لگیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے اس کی حاجت نہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں, لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے. میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا, خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. اب حضرت ابو بکر صحابہ کے مجمع میں آئے, وہ پرچی یوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے, اس پرچی کو یوں منبر پہ جلوہ افروز ہوئے, ہاتھوں میں پکڑ کے فرمایا اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے تمہیں منظور ہے؟ یوں پرچی ہاتھوں میں ہے, منبر پہ جلوہ افروز ہوئے, سامنے صحابہ ہیں, تابعین بیٹھے ہیں. اس پر میں نے, یہ کھلے گی تو میری بات, بند کر دی گئی ہے, کھلے گی میرے بات, لیکن اس پر میں نے جس کا نام لکھا ہے تجویز کیا ہے تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں, لا نہیں. کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہیں. کون؟ حضرت علی. یہ جملہ سن کے اس پہ تو خاموشی آپ کی بالکل بھی بنتی ہے, خصوصاً وہ جو جج بن کے بیٹھے, وہ ضرور جو میرا امتحان لینے آئے نا, وہ ضرور اس پہ خاموشی ان کی بنتی ہے. نہیں, لا, منظور نہیں. جو پرچی پکڑی حضرت ابو بکر نے, اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے منظور ہے؟ نہیں. کون؟ علی. علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر, اس ورق پر خلافت کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں ہے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحما کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. جو ہے صاحبان, میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے. ایک جگہ پہ بات کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے. تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے ایک اور جگہ پہ سنا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے ایک اور جگہ پہ سنا پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ بھی سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہتا ہے اس واسطے اسی کہندے ہیں مولویاں دی کیڑی گل منی ہے کیڑی نہ منی ہے. سب سے زیادہ عائشہ سے محبت, سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت, سب سے زیادہ حسین سے محبت, سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت. میں نے کہا تو نے باتیں سنی ہیں ادھوری, میں آج انہیں کروں گا پوری. کچھ تو نے باتیں وہ سنی جو مجمع کے آخر میں کھڑے ہو کے سنی. ایک سنی, پھر موبائل نکالا, پھر میسج کسی کو کیا, پھر کسی کا فون سنا, اور ایک سنی کبھی چلتے ہوئے ایک منٹ کا کلپ تیرے پاس پہنچ گیا تو نے سن لی. پیارے آقا سے جب سوال کیا گیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فرمایا ابو بکر سے. ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فرمایا عائشہ سے. بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فرمایا فاطمہ سے. بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فرمایا حسین سے. تو باتیں تو ساری ٹھیک ہے. بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, فاطمہ سے. یہ آقا کا یہ فرمانا کہ سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے, یہ جملہ بتاتا ہے کہ بیٹیاں 4 ہیں. اگر ایک بیٹی ہوتی پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی کہ سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت. چلو کوئی بات نہیں.
اب وہ جملہ سنیے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جملہ سن کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ نوجوانان جنت کے سردار، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی بتاتے ہیں جنت میں سبھی جوان ہوں گے، جنت میں، بلکہ اگلی بات سن لیجئے، جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا۔ اگلی بات، جنت میں 70 حوریں ملیں گی۔ ہون سبحان اللہ تھوڑی ٹھیک نہیں ہوئی؟ جنت میں 70، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہاں والی بھی ملے گی، یہ ان 17 کی سردار ہوگی، یہ ان 17 کی۔ اسے گھر جا کے کہو غیبت چھوڑ دے اگر 17 کا سردار بننا ہے، ناشکری چھوڑ دے، گلے چھوڑ دے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانا چھوڑ دے اگر 17 کا سردار بننا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جنت میں ہوں گے سبھی جوان، لیکن پیارے آقا نے یہ جو فرمایا نا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن حسین ہوں گے، تو اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے پھر؟ وہ اس لیے کہ جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو تو اس طبقے کے حسن و حسین سردار ہوں گے۔ اب جملہ سنیے، اب وہ آپ کو جملہ مزہ دے گا جو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس راوی ہیں، پیارے آقا کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے بزرگوں کے سردار؟ جی یا رسول اللہ دکھائیں۔ پیارے آقا نے یوں اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، اس جانب سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار، یہ ہیں جنت کے۔ پیارے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا غصہ، ابو بکر پریشان ہو گئے، قریب آئے، سلام کیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں میں نے جب تمہیں دیکھا میں خوش ہوا، پھر تمہارے کچھ فاصلے پر یا تمہارے اور میرے درمیان مجھے ایک شیطان دکھائی دیا جو رب سے ایک التجا کر رہا تھا، رب سے گڑ گڑا کر مانگ رہا تھا، رب سے دعائی دے رہا تھا رب کو، اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے میں جانتا ہوں، میرے نصیبے میں جہنم ہے میں جانتا ہوں، لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ جملے سنے تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا آپ کے دامن پہ نچھاور کر دیا، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، ہم سے کون بغض رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں تم سے بغض رکھنے والے آئیں گے، ایک طبقہ آئے گا، قرآن کے معنی بدل دے گا، تم سے بغض رکھے گا، تم پر طنز کرے گا، لیکن ابو بکر پریشان نہ ہونا، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ جی یا رسول اللہ، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے بے لوث محبت رکھے گا، جو تیرے تحفظ کے لیے بولے گا، تم اسے دو گے کیا؟ تم اسے، میں فقط اس لیے سنانے چلا ہوں کہ یہ جملے سن کر آپ بھی میں بھی ہم یہیں بیٹھے بیٹھے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، میں بھی آپ بھی۔ ابو بکر تو اسے دے گا کیا جو تجھ سے بے لوث محبت رکھے گا، بنا دیکھے تجھ سے محبت رکھے گا؟ آج میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کریں، لاکھوں روپیہ لگا کر، سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے، یہ عبادت میری قبول ہو گئی ہے۔ قربانی کریں، نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے۔ ابو بکر جو تجھ سے بے لوث محبت کریں گے تو اسے دے گا کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے بے لوث مجھ سے محبت کرے گا، میرے تحفظ کے لیے بات کرے گا، میں ابو بکر آپ کے سامنے بیٹھ کر عہد کر رہا ہوں میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں۔